دوستوں، سوال پوچھنا ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگو علم والوں سے پوچھو کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں، کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہٰذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اور دوستوں، ہم نے یہ سوال و جواب کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ آپ کو بہت ساری نالج مل سکے اور آپ کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ اور سوال پوچھنے کا ہنر آ سکے۔ تو دوستوں، ہمارا پہلا سوال ہے کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ تو دوستوں، اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی، اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی۔ دوستوں، اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور ایک رکعت نماز اپنے گھر پر جا کر پڑھی مگر نماز ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوستوں، اس عجیب و غریب سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی، پھر وضو ٹوٹ گیا اور قریب میں کہیں پانی نہ تھا تو اپنے گھر جا کر وضو بنایا، پھر ایک رکعت وہاں پڑھی، اور اس درمیان میں کسی سے کلام نہ کیا، تو اس طرح ایک رکعت نماز مسجد میں اور ایک رکعت نماز اپنے گھر پڑھی مگر نماز ہو گئی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ دوستوں، اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ مرد کو حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، جیسا کہ رد المختار جلد اول صفحہ 495 میں ہے۔ اظہار المعصیت معصیت، یعنی گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ دوستوں، اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، پھر بیدار ہونے پر اسی نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوستوں، اس کا جواب ہے نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور اسے رات میں احتلام ہوا تو بیدار ہونے پر اسے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اور اگر لڑکی احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 113 میں ہے۔ دوستوں، اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو دوسرے روز اس کی قضا پڑھی جائے گی، اور اگر دوسرے روز بھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا تیسرے روز پڑھی جائے گی، اور تیسرے روز کے بعد پھر اس کی قضا بھی نہیں پڑھی جائے گی، یعنی کہ تیسرے روز کے چھوٹ جانے کے بعد اس کی قضا پھر کبھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو دوستوں، وہ کون سی نماز ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی نماز ہے۔ اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو عذر یا بغیر عذر کے نہ پڑھی جائے تو دوسرے روز اس کی قضا پڑھی جائے گی، اور دوسرے روز بھی نہ پڑھی جائے تو تیسرے روز بھی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد کبھی اس کی قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ در مختار مع رد المختار جلد اول صفحہ 562 میں ہے۔ دوستوں، آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک ورلڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ۔